قرآن شریف کی بعض صورتیں ایسی ہے جن سے مومن مسلم کا تعلق جیسے اس کے جسم اور زندگی سے روح کا تعلق. روح ہر چیز میں چاہیے، انگلی میں بھی، پیروں میں بھی، ہاتھوں میں بھی، سر میں بھی، آنکھوں میں بھی. کوئی ایک جگہ بھی بغیر روح کے حیات نہیں رکھے گی. اس میں سب سے بنیادی چیز تو سورہ فاتحہ ہے. مفسرین کہتے ہیں فاتحہ تو کل خیر و سعادہ، ہر خیر اور سعادت کا پیش خیمہ ہے. فاتحہ قرآن شریف کی ہر صورت میں موجود ہے. بقرہ سے لے کے والناس تک فاتحہ موجود ہے. مفسرین کہتے ہیں فاتحہ توجد فی کل سورہ کاملتاً او نجما منہا بصائر ذوی التمیز بلطائف کتاب اللہ العزیز مجد الدین فیروز آبادی. دوسری سورت اخلاص ہے جو ثلث قرآن ہے اور 3 دفعہ پڑھنے سے قرآن شریف کا ثواب ملتا ہے. مفسرین اور محدثین کا اس پر اجماع ہے. امام ترمذی نے نقل کیا ہے. تیسری سورت یاسین ہے. الا ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین. ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن شریف کا دل سورت یاسین. ہر چڑ دے قرآن ہم سورت یاسین آیا. چوتھی آیت الکرسی، یہ شر شریر افساد مفسد خاص کر شر الجن و شر الخبائث اس سے بہت بڑا دفاع ہے. احادیث کے مطابق تو ہر نماز کے ساتھ 1 دفعہ پڑھنا چاہیے. علماء دین کہتے ہیں کہ وہ تسبیحات جو نمازوں کے بعد ہے وہ سنتوں کے بعد پڑھے، اور سنتوں سے پہلے بیٹھ کر پڑھنے کو منع فرماتے ہیں. لیکن آیت الکرسی کا اتنا زور ہے کہ وہ کہتے ہیں سنتوں کے لیے جگہ بدلتے بدلتے پڑھنے کی عادت اپناؤ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. بعض اوقات جب شر زیادہ ہو، فساد زیادہ ہو، تکلیف اور رنج زیادہ معلوم ہوتا ہو تو بزرگان دین پڑھنے میں تعداد بڑھا دیتے ہیں. تعداد سے استعداد بھی بڑھ جاتی ہے. بھئی 1 دفعہ پڑھنا ہر فرض نماز کے ساتھ، یہ تو کاملین کا وظیفہ ہے، یہ تو عرشیوں کا عمل ہے. ہم فرشی لوگ، نیچے رہنے والے، بہت پیچھے آنے والے، بہت پسماندہ طبقہ، ہم تو 10 دفعہ 25 دفعہ پڑھیں گے تو پھر ہمیں محسوس ہوگا. دیکھو 1 کپ چائے میں 1 چمچ چینی کافی ہے، لیکن اگر 1 جگ ہو شربت کا تو آپ کہتے ہیں کہ 1 کپ کے برابر نہیں، بلکہ 1 کپ بھر کے اس میں چینی ڈالو. برتن بڑا ہو گیا نا. اب اگر 1 پتیلا ہے تو آپ کا 1 جگ بھر کے چینی ڈالو بھائی. اگر یہ 1 دیگ پک رہا ہے تو آپ کہیں گے بھائی 5-10 جگ بھر کی چینی ڈالو. تو جیسے جیسے خطرات زیادہ ہوں گے، تکالیف بڑھے گی، جن اور انس کا شر بڑھے گا، تو ہمیں بھی ہتھیار بڑھانا پڑے گا.
حاذق طبیب یا ماہر ڈاکٹر ڈبل ڈوز دے دیتا ہے، 4 گھنٹے بعد کہتے یہ لے لے تاکہ مرض مغلوب ہو جائے گا۔ پھر جب دیکھتے ہیں کہ مرض میں افاقہ ہو رہا ہے کہ 6 گھنٹے بعد دے۔ پھر جب مرض کنٹرول ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں چلو صبح و شام دے۔ یہ طبیب حاذق ہے، مرض کو دیکھ کر، اس کے حملے کو دیکھ کر ڈوز بڑھا رہا ہے۔ یہی حال روحانی معالجین کا ہے۔ طالب علم جب نیا پڑھتا ہے، استاد اس کو کہتے ہیں یہ آیت 100 بار پڑھو، یہ 150 مرتبہ پڑھو، تو اتنے پڑھنے سے ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ پھر ایسا وقت آ جاتا ہے کہ اس کو ایک دفعہ بھی نہیں کہتے، خالی سبق دے دیتا ہے اور چند منٹوں میں یاد کر کے واپس آتا ہے۔ مشق اتنی ہو جاتی ہے، حافظہ اتنا قوی ہو جاتا ہے۔ بعض سبق ایسا ہے جو بھولنے کا نہیں ہے، زندگی کا وظیفہ ہے۔ بھولنا بھی بد نصیبی ہے، کان ندرنا بھی شوم قسمت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے یہود کی مذمت کی ہے کہ انہیں نصیحتیں ہو جاتی تھی اور بھولنے لگتے تھے۔ فلما نسوا حظا مما ذکروا به اخذناهم، جب ٹھیک ٹھاک نصیحتیں بھولنے لگے پھر پکڑ لیا میں نے۔ اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ سبق یاد نہ کرنے والے طالب کے ساتھ سختی جائز ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ بعض اصل لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک اشارے سے ہی پورا کائنات سمجھ لیتے ہیں۔ بعض متوسط ہوتے ہیں، ان کو تنبیہ کی ضرورت ہے، اور بعض بدبختان فرش اور عرش ہوتے ہیں، بد نصیب ہوتے ہیں۔ وہ نہ نبی سے فائدہ لیتے اور نہ ولی سے۔ نبی الانبیاء اور رسول المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور چلے گئے، ایسے بد نصیب تھے جو وہی کفار رہے اور کفار مرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہماری قسمتیں بہترین بنائے، اور یا اللہ ہمیں دینی شعور کی قدر دے دے۔ تھوڑا سبق ہو، زیادہ عمل ہو۔ عمل اصل میں پھلدار درخت ہے، عمل ہی پھولوں سے بھرا ہوا پودا ہے، عمل ہی درخت اور پودے کی قدر پیدا کرتا ہے۔ تو اعمال کی طرف توجہ کرنا، جو کچھ سنا آپ نے، جو کچھ سمجھا، اس کو اپنے پلے باندھنا، پھر دیکھے کہ کیسے خزائن نصیب ہوتے ہیں۔ غم اور ہم، فتنہ و فساد قریب سے نہیں گزرے گا، وہ آپ سے پناہ مانگے گا۔ وَإِذَا كُنْڈِ زویا وَسُخُ بویا، تم میں اتنا کمال بھی تو ہو، کوئی ایسا کمال والا کام بھی تو کیا ہو۔ بس زندگی خالی آنے جانے اور کھانے پینے اور نان بخور اور ڈر بزر، یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ تو حیوانات کی زندگی ہے، مقصد حیات ہی نہیں۔ انبیاء و مرسلین پر یقین کرنے والا اور اللہ پر توکل کرنے والا وہ زندگی کو بیش قیمت بناتے اور وہ اعمال سے۔ الحمدللہ۔